حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی ہے عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر ہے سوامی لکشمن پرشاد، انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اس نے حضور کی سیرت پر 200-250 صفحات پر مشتمل کتاب لکھی۔ بچپن میں میری نظر سے بھی گزری، بڑے ذوق سے اس کو پڑھا تھا۔ سوامی لکشمن پرشاد سے انٹرویو کیا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، اتنا بڑا کام کیا، تو کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ جس انداز سے تو نے محبت کے موتی بکھیرے ہیں اور الفتوں کے پھول اس کتاب میں تو نے اگائے ہیں، تو کیوں نہیں کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن جاتا؟ تو لالو کا جواب سنیے، ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اتنا زناٹے دار تماچا ہے، اگر ہم محسوس کریں تو صدیوں اس کی کسک نہ جائے، اگر نہ محسوس کریں تو وہ ایک گاڑی کے پیچھے لکھا تھا، عقل نہ ہو تو موجیں موجیں، لیکن اگر سمجھنے کی بات ہو تو اتنی بڑی تنبیہ ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور ہمیں اپنے وجود سے شرم آتی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک رواں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے۔ سوامی لکشمن پرشاد نے جواب دیا، کہا جب میں حضور کی سیرت لکھنے بیٹھا، بڑی بڑی امہات کتب سیر کو پڑھا، اور اس کے نتیجے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ حضور کی سیرت کے روشن گوشے اور حضور کی زندگی کے درخشاں باب جب میں نے دیکھے تو یہ جذبہ میرے دل میں انگڑائیاں لینے لگا کہ میں دیر کیوں کرتا ہوں، حضور کا غلام کیوں نہیں بن جاتا۔ لیکن جب میں مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ جب امریکہ کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، ان نعرے لگانے والوں میں میں بھی شامل تھا، لیکن ایک بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا آج ہم دنیا کی اس طاقت کے ساتھ ٹکر دینے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اپنے کردار کو جھانک کر کے بھی دیکھا؟ جس بستی، جس شہر اور جس ملک کی حالت یہ ہے کہ واٹر کولر کے اوپر لگے ہوئے جو گلاس ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھے ہوئے ہوں، وہ قوم امریکہ جیسی قوم سے ٹکر نہیں کر سکتی۔ مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی سنگلیوں سے باندھنے پڑے، جس قوم کا یہ کردار ہے، کیا وہ قوم پنپ سکتی ہے، جہان میں نشو و نما پا سکتی ہے؟ ہم تو اس قدر گراوٹ کا شکار ہیں، ہم اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ ہماری لیٹرینوں کے گندے لوٹے وہ بھی باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، ورنہ ہم اتنے چور ہیں کہ وہ بھی اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس قوم کا یہ حال ہو، وہ قوم کیا دنیا کی طاقتور قوموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہے؟ آج ہمارا المیہ یہی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، وہ دیانت نہیں رہی، وہ روشنی اور وہ نور نہیں رہا، ہمارے پاس وہ اجالے نہیں رہے۔ قرآن نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا ڈھب دیا ہے، ہمارے پاس وہ ڈھب نہیں رہا۔ ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے رستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، ورنہ ہم اپنے صدر اسلام میں دیکھتے ہیں اور بعد کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک یہودی آگے بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے کی خواہش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، اور جو ہی کندھا امام محمد کے جنازے کی چارپائی پہ چھوتا ہے تو اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی دین دیا کرتی تھی، ان کی میتیں بھی لوگوں کو کلمہ دیا کرتی تھی، اور ہماری زندہ لاشیں لوگوں کو اسلام سے ہٹا رہی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اپنے رویے کو دیکھنا ہے، اپنے عمل پہ غور کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میرے سے کوئی حدیث سنی، پھر جیسے سنی اس کو ویسے آگے